انٹرپریٹیشن اور مذہب کے غلط انداز جو سوچ کا ہے وہ اس کے پیچھے تھی. اب آپ یہ سڑکوں کے نام اور یہ جو ہیں اس میں کرشن نگر کو کتنے لوگ اسلام پورہ کہتے ہیں, یا مال روڈ کو کتنے لوگ شاہراہ قائد اعظم کہتے ہیں, کوئنز روڈ کو کتنے لوگ فاطمہ جناح روڈ کے شاہراہ فاطمہ جناح کے نام سے جانتے ہیں. پھر بعض نام ایسے ہیں کہ آدمی کا سانس ختم ہو جاتا ہے وہ نام نہیں ختم ہوتا. عبدالحمید بن بادیس, شاہراہ عبدالحمید بن بادیس بھی ہے ایک لاہور میں. ایک آغا خان سوئم کے نام سے پورا نام لگا کے اور سر کا خطاب ساتھ لگا کے وہ بھی سڑک کا نام ہے. اس کے مقابلے میں لوگ اسے ابھی تک ڈیوس روڈ کے نام پہ جانتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو قومی آپ کی وہ یادداشت ہے, یہ ہماری نالائکی یادداشت ہے, وہ اسی جگہ کھڑی ہے. ہاں وہ کھڑی ہے اور جائز کھڑی ہے, اس لیے کہ بیڈن روڈ ہمیشہ سے بیڈن روڈ کے نام سے میں اس کو جانتا آیا ہوں بچپن سے, یا لکشمی چوک کو ہمیشہ سے لکشمی چوک کے نام سے جانتا آیا ہوں. آپ نیا شہر بناتے ہیں اس کا نام آپ اپنی مرضی سے, لیکن پرانے نام بدلنے کا انداز جو ہے اس میں, مثلا کوئن وکٹوریا کا بت تھا اس کے سامنے اسمبلی چیمبر کے, اسمبلی ہال کے, وہ بت وہاں سے اٹھا دیا. چلیے آپ کوئن وکٹوریا کا بت اٹھا دیں. میں اگر فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا اور مجھ سے کوئی مشورہ کیا جاتا تو میں یہ کہتا کہ کوئن وکٹوریا کا بت اٹھانے کی بجائے اس کے برابر ویسی ہی کنوپی یا اس سے زیادہ خوبصورت کنوپی بنا کے اس میں کسی تحریک آزادی کے آدمی کا مجسمہ لگا دو. آپ کہیں گے مجسموں کے ہم خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ مجسمہ 3 ڈائمنشن تصویر ہی ہوتا ہے نا. ہم سب تحریک پاکستان کے لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں, نوٹ پہ چھاپتے ہیں, گھروں میں لگاتے ہیں. اس بات کو ہم بڑھاتے ہیں آگے. میں چاہتا ہوں کہ امیر حمزہ صاحب سے بھی ہم جانیں. بات یہ سامنے آئی کہ نئی بستیاں اہل نظر آباد کریں, نہ کہ پرانے ناموں کو تبدیل کریں, اور یہ کوئی مذہبی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی تہذیبی ضرورت بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کے خیال میں ایسا کیوں رجحان ہمارے یہاں فروغ پاتا ہے؟ میں اس کے الٹ یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں تو بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, پہلے تو انہوں نے شروع کیا ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر نام تبدیل کیے گئے. سب سے پہلے بمبئی کا نام ممبئی کیا گیا. اب ممبئی جو ہے وہ ایک ہندو دیوی کے نام سے انہوں نے تبدیل کیا, تاکہ واجپئی کے دور میں انہوں نے ہندتوا کا ایک شوشہ چھوڑا جس کو آپ آج کہتے ہیں نا اسلامائزیشن, تو انہوں نے ہندوائزیشن کرنی شروع کر دی. یہ ہندوتا کا مطلب, تو مطلب یہ ہے کہ پوری اپنی ہسٹری بھی اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہندو مت کے کالم میں ڈال دیا جائے. یہ سارے کام انہوں نے کیے. اچھا, اب اس میں آپ صرف ہندوؤں کو ہی نہیں دیکھیں گے, باقی لوگوں نے بھی ایسا کیا. مثال کے طور پر 800 سال حکومت کی اسپین کے اندر مسلمانوں نے, اور اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر جناب مسجدیں جو ہیں ان کو عجائب گھر بنا دیا گیا, مسجدیں جو ہیں ان کو استبل بنا دیا گیا. اسی طرح آپ لاہور میں دیکھ لیں, اب اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر وہ کہتا ہے جی ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے. آئے روز وہ مسجد اقصیٰ کو نقصان, کبھی اس کا ممبر جلا دیتے ہیں, کبھی اس کو کیا کرتے ہیں, اور یہ ہیومن رائٹس کا نام لینے والے اور یہ ورثے کی حفاظت کے نام لینے والے اور اس پر اسپیشل جو فنڈز ہیں وہ جناب کریٹ کرنے والے اور یو این او کے اندر اسپیشلی ایک ایسا شعبہ بنانے والے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس کے یہودیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ وہ جو ایک عظیم ورثہ ہے اس کو وہ تباہ کر رہے ہیں, اس کو وہ برباد کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ کام یہودی کر رہے ہیں, یہ کام صلیبی کر رہے ہیں, یہ کام ہندو کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ کر رہے ہیں. آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں, اور لیکن چونکہ ہمیں اس سے پہلے وقفہ لینا ہے, تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں اور امیر حمزہ صاحب سے مزید جانتے ہیں اس موضوع پر. حمزہ صاحب فرما رہے تھے کہ باقی تہذیبوں میں یا باقی مذاہب کے لوگوں میں بھی یہ رواج موجود ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے لیے اس بات کا جواز پیدا کرتا ہے کہ ہم بھی تاریخ کو اسی طرح سے تبدیل کریں؟ ہاں, میں عرض کرتا ہوں, میں اس کو دیکھوں گا تو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھوں گا, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. رد عمل میں نہیں, رد عمل میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بدلا ہے اور بعض چیزوں کو اسی طرح رہنے دیا ہے. جن چیزوں کو بدلا ہے ان چیزوں کو بدلا ہے جو عقیدے پر اثرات چھوڑتی ہیں, ان چیزوں کو تبدیل کی ہے, اور جن چیزوں سے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے. ایک شخص ہے وہ مسلمان ہوتا ہے, اس کا نام ہے عبدالعزیٰ. عزیٰ اب ان کا بہت بڑا بت تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے کہا بھئی یہ نام عبداللہ ہے.
آپ کا نام آج کے بعد عبداللہ ہے. اسی طرح سے جو مدینہ شہر تھا اس کا پرانا نام یثرب تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ کر دیا. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے آپ کے مذہب پر فرق پڑتا ہو اس کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے, اس کو توڑنا چاہیے. میں یہاں پر چھوٹی سی عرض کروں گا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر ماتی صاحب نے, کہ وہ وکٹوریا کا جو مجسمہ ہے وہاں پر میرے اختیار میں ہوتا تو وہاں پر ایک مجسمہ اور میں نصب کر دیتا. میں کہتا ہوں اگر امیر حمزہ کے اختیار میں ہوتا تو اس کو صرف ہٹاتا نہ بلکہ سارے لاہور کو اکٹھا کر کے اس کو توڑتا, اس لیے کہ مجسموں کو جو توڑنا ہے یہ اسلام ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ گزارش یہ ہے کہ مجسمے کو پوجنا اور چیز ہے, اور مجسمہ ایک عمارت کے طور پہ, ایک بلڈنگ کے طور پہ, ایک کسی جگہ نشانی کے طور پہ, سمبل کے طور پہ موجود رہے, وہ اور چیز ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز, آپ کسی گندی شے کو جس سے بدبو آ رہی ہو نا, آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے, آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اسی طرح پڑی رہے گی تو اس سے سمیل آتی رہے گی, اس کو ختم کرنا پڑے گا. نہیں, وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ملکہ وکٹوریہ نے آپ پہ 100 سال حکومت کی, اس میں سے تو آپ کو بو نہیں آئی. آپ کو ایک بے جان پتھر کی مورتی میں سے بو آ رہی ہے جو اب میوزیم میں رکھی ہے, میوزیم میں سے مجھے کہیں بو نہیں آتی اس مورتی کو دیکھ کے. آپ پنجاب یونیورسٹی کی عمارت میں سے بدبو آپ کو نہیں آتی جو انگریز بنا کے گیا ہے. آپ کو گورنمنٹ کالج کی عمارت میں سے بدبو نہیں آتی جو انگریز بنا کے گیا ہے. آپ کو دیال سنگھ کالج میں سے بدبو نہیں آتی جو سکھ بنا کے گیا. ہماری قوت شامہ تیز ہے, آپ جو کی جو قوت شامہ ہے وہ ڈیمیج ہے. جی ڈیمیج نہیں ہے, کی قوت شامہ ہے وہ آپ کی ڈیمیج ہے. نہیں, یہ تو آپ آپ کی ضرورت سے زیادہ تیز ہے, اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم گزارش یہ ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری جو عادت ہے, ہم جس طرح اسٹریچ کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل کوئی چیز غلط کر رہا ہے یا ہندوستان کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو یہ اس بات کا جواز نہیں بنتا کہ ہم بھی اس کو غلط کریں. اگر ہندوستان نے بابری مسجد کو مسمار کیا, بہت غلط کیا, آپ مندر مسمار کریں تو وہ جائز ہے. تو یہ ہماری خواہشات کا اظہار اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا رہتا ہے, اور آپ اپنا کالج بنائیں, اس کا نام ٹھیک ہے, کوئی نام بھی رکھیں. ٹھیک ہے, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی نظر ہے لاہور کی تاریخ پر بھی, ان چیزوں پر, یہ جو شہروں کے بستیوں کے نام ہوتے ہیں عام طور پر, اس کے پیچھے خاص طور پر ہمارے اس علاقے کا, اس کے پیچھے مذہبی جذبات یا مذہبی احساسات کا کتنا دخل ہے اور تہذیبی یا دوسرے حوالوں سے کتنا دخل ہے؟ مثلا گنگا رام ہاسپٹل ہے تو کیا وہ مذہبی حوالے سے کوئی نام تھا یا کسی آدمی نے اسپتال بنایا تو پھر اس کے نام پہ رکھا گیا؟ جی خورشید صاحب, میں عرض کرتا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے اور حمزہ صاحب بھی اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا عمارتوں کے نام تبدیل کرنے کا عمل, یہ مطلب آج کا ایشو نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. اور خاص طور پہ جو گرانے کی بات کرتے ہیں, جب محمود غزنوی آتا ہے یہاں پہ یا اس کے ساتھ باقی حملہ آور آتے ہیں, قطب الدین ایبک آتا ہے, سارے ہندوؤں کے جو احترام سے کہیں جی سلطان محمود غزنوی تشریف لاتے ہیں یا آتے ہیں, جی آپ ضرور احترام سے کہیے گا. بالکل, میں بھی جب نام لے رہا ہوں تو اچھا, تو وہ قطب الدین ایبک جب یہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے اور یہاں کے جتنے مندر ہیں, ٹیمپلز ہیں, وہ گراتا ہے, وہاں سے وہ میٹیریل اٹھاتا ہے اور اس سے قطب مینار بناتا ہے, اس سے وہ علائی دروازہ بعد میں بنتا ہے, مسجد بنتی ہے. اور آپ دیکھیں ان کی تصویریں ابھی بھی موجود ہیں کہ ایک مورتی ہے بنی ہوئی جو کسی مندر سے لی گئی ہے, اور وہ ایک مسجد یا اس مدرسے کی ایک عمارت ہے, اس میں ایک ستون کا کام کر رہی ہے. اب یہ جو چیز گرانے والا عمل ہے یہ بہت پرانا چل رہا ہے. اب یہی بات آگے جب ہمارے ہاں ابھی جیسے بات کر رہے تھے کہ جی گرانے کے بجائے ہم اپنا ملک کیوں نہیں بناتے یا اپنا نیا شہر کیوں نہیں بساتے, ہم نے اسلام آباد بنایا, نام اس کا اسلام آباد رکھ دیا. اسلام آباد کا ڈیزائن کس نے کیا؟ پروفیسر ڈاکسیڈس نے, اٹلی سے بلایا, اسے کہا کہ بھائی یہ اسلام کے نام پہ ہم ایک شہر بسا رہے ہیں, یہ ہماری شرمندگی کی چیزیں ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, اس لیے ہم شہروں کے نام تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ہم شہر نہیں بسا سکتے. ڈاکسیڈس نے اپنا ایک نقطہ